میں ہندوستان ہوں، ہمالیہ میرے سرحدوں کا محافظ ہے اور گنگا میرے جسم میں بہتی ہے اور میرے سینے میں ایک اسم دھڑکتا ہے جسے زمانہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی کے نام سے پہچانتا ہے۔ آپ کا شجرائے نسب تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی رضا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت محمد تقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت علی نقی علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت موسیٰ، ان کے بیٹے حضرت عسکری، ان کے بیٹے حضرت مہدی، ان کے بیٹے حضرت خواجہ عبدالعزیز حسین، ان کے بیٹے حضرت خواجہ نجم الدین طاہر، ان کے بیٹے حضرت حسن احمد، ان کے بیٹے حضرت احمد حسن، ان کے بیٹے حضرت خواجہ غیاث الدین اور ان کے بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے بابا غیاث الدین کو ایک خواب آیا اور اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے غیاث الدین، تمہارے نسب سے اللہ ایک ایسا ولی بھیج رہا ہے جو ہزاروں انسانوں پہ مہربان رہے گا۔ تو بس حضرت غیاث الدین دن رات دعا کرتے رہے کہ اے میرے اللہ، جو میں نے خواب دیکھا وہ میرا خواب جلد پورا کر دے۔ تو بس 14 رجب المرجب 530 ہجری پر مطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت اصفہان شہر کے ایک قصبے سنجر میں اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ غیاث الدین کا خواب اللہ نے پورا کر دیا اور ان کی جھولی میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کو ڈال دیا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد ہوئی تو آپ کے والد بے انتہا خوش تھے، اور جب لوگوں نے خوشی کا سبب پوچھا تو آپ نے خوشی خوشی خواب کا تذکرہ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا اللہ کی طرف سے رحمت بنے گا۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے سینے پہ ایک تل تھا جس کی شبیہ عربی زبان میں اللہ جیسی تھی۔ اس تل کو دیکھ کے پورا خاندان آپ پہ فخر کیا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی آپ کو عبادت کرنے کا شوق تھا۔ اپنے بابا سے کہتے تھے، بابا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جو چیزیں میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ پہلے میں دیکھ چکا ہوں۔ تو آپ کے بابا کہتے تھے، اے میرے بیٹے، تو آنے والے وقت میں ایک عظیم عارف بنے گا اور تیرے در سے ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل کریں گے۔ وہ دور سید السادات کے لیے سیستان و اصفہان میں بہت محال تھا۔ جگہ جگہ سید السادات کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو آپ کے والد نے چاہا کہ یہ جو میرے پاس اللہ کی امانت ہے اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ تو آپ خراسان کی طرف چلے گئے۔ خراسان میں بھی آپ کو بہت رنج و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی زندگی گزر ہی رہی تھی کہ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحلت فرما گئے، اور اسی سال آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کو پنچکی اور ایک باغ ورثے میں ملا۔ تو آپ نے وہ باغ غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر آپ قرآن حفظ کرنے کے لیے بخارا شریف آ گئے اور علم حاصل کرتے رہے۔ اور جب اپنے بابا کی یاد آتی تو آپ اپنے جد امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد کی طرف روانہ ہو جاتے، اور پھر بخارا آتے اور اپنے علم کی جستجو کو قائم رکھتے۔ کافی سال علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے قرآن اس طرح سے حفظ کر لیا کہ اگر کوئی سوال کرتا تھا تو آپ ہر سوال کا جواب قرآن کی مختلف آیات سنا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میں اپنے دادا علی ابن ابی طالب اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ تو آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ راتیں روضہ امام علی پہ گزاری اور کچھ راتیں امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ گزاری۔
اور پھر سامرا، کاظمین، بغداد آ پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 32 سال تھی۔ بغداد میں گھومتے گھومتے جنید بغدادی کی مسجد میں آئے تو دیکھا ممبر پہ حضرت خواجہ عثمان ہروانی اللہ کے مخلوق کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کا انداز گفتگو اور چہرے کا نور جب خواجہ معین الدین نے دیکھا تو قریب آ کے بیعت کر لی اور عرض کیا کہ میں آپ کی مریدی میں آنا چاہتا ہوں، اور جس انداز گفتگو سے آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں میں بھی ایسے اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بس حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا اور آپ کافی سال تصوف کا درس لیتے رہے۔ ایک دن حضرت عثمان نے کہا معین الدین حج پہ چلو گے؟ تو آپ نے کہا اے میرے حضور اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا؟ تو بس دونوں اللہ کے ولی اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب طواف کرنا شروع کیا تو حضرت عثمان ہروانی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر 7واں چکر ختم کیا اور کہا اے میرے اللہ، میں اس معین الدین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ میرے سب مریدوں میں سب سے پاک دامن اور نیک اوصاف والا یہ ہے، تو اس سے وہ کام کرا جو تو چاہتا ہے۔ اور پھر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ روضہ رسول کے سامنے آ کر حضرت خواجہ عثمان نے حضرت معین الدین کا ہاتھ پکڑ کر کہا یا رسول اللہ، یہ معین الدین تیری امت کے غریبوں سے بہت پیار کرتا ہے، اگر کوئی غریب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ یا رسول اللہ، اس کے وجود میں جو فیض چھپا ہوا ہے اس کو آشنا کر اور اس کو اس کی منزل سے ملا دے۔ بس یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت خواجہ عثمان نے حضرت معین الدین کی پیشانی کو چومنا شروع کیا۔ آپ نے عرض کیا اے میرے استاد، آج آپ کی آنکھوں میں میں عجیب شفقت دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب نے تجھے غریب نواز کے لقب سے نواز دیا، آج کے بعد اگر تو کسی بھی غریب کے لیے کوئی دعا کرے گا تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس اپنے شہر بغداد آ گئے۔ لیکن واپس بغداد آنے کے بعد خواجہ عثمان مسلسل چلے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز کو بلایا اور کہا تو میرا وصی ہے، اپنا کرتا اپنے نالین عطا کی اور کہا جاؤ آج کے بعد اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتے رہو، میں نے تمہیں اجازت دی تھی۔ تو خواجہ غریب نواز مختلف گاؤں دیہات میں جا کر اللہ کی مخلوق کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کو دین حق بتایا کرتے تھے۔ آپ کے انداز گفتگو میں وہ مٹھاس تھی کہ جو بھی آپ سے بات کرتا تھا یا جو بھی آپ کی بات سنتا تھا وہ آپ کا مرید بن جاتا تھا۔ بس یوں وقت گزرتا رہا اور حج کا زمانہ آ گیا تو آپ اپنے تمام مریدوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حج کیا اور حج کے بعد سجدے میں سر رکھ کے کہا اے اللہ، میرے مریدوں کو جنت عطا فرما۔ حج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اب اس خادم کے لیے کیا حکم ہے؟ روزے پہ بیٹھ گئے، پورا دن وہاں گزارا۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے معین الدین جاؤ، میں نے تمہیں ہند کی سلطنت عطا کی، جاؤ اور وہاں لوگوں کی اصلاح کرو۔ تو بس آپ سیدھا بغداد آئے، بغداد کے بعد ملتان آئے، ملتان سے لاہور آئے اور اس کے بعد پٹیالہ، اور پٹیالہ سے اجمیر آ پہنچے۔ اجمیر کا اصل نام آجا میر ہے۔ آجا کہتے ہیں سورج کو اور میر کہتے ہیں پہاڑ کو۔ 7ویں صدی میں اجمیر کی بنیاد رکھی گئی اور یہ علاقہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت تھا۔ اجمیر میں انسان کو اپنی ذات سے پہچانا جاتا تھا۔ غریب و مفلس کو بار بار اس کی مفلسی و غربت کا احساس دلایا جاتا تھا۔ ظلم اس طرح سے عام تھا کہ مظلوم کی پکار کسی انسان تک نہیں پہنچتی تھی۔ بس خواجہ غریب نواز اپنے مبارک قدم لیے اجمیر میں پھرتے رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مرید بھی تھے۔ اجمیر کے لوگوں نے جب آپ کے چہرے کے نور کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایسا باروب باعلم انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گھومتے گھومتے آپ اس جگہ آ پہنچے جس جگہ کو وہاں کے لوگ سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ آپ وہاں آ کے اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شام ہونے لگی تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ او بابا اٹھو یہاں سے، یہاں پہ گورنمنٹ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے مسکرا کے کہا اللہ کی زمین وسیع ہے،
जाओ किसी और जगह बिठा लो। उन्होंने कहा, ऐ बाबा उठो यहाँ से, ये पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों की जगह है, जाओ कहीं और जगह बैठो। बस ये कहना था तो ख्वाजा गरीब नवाज उठे और कहा, ऊँटों को बिठा तो लो, लेकिन ऊँट बैठे ही रहेंगे। और वहाँ एक झील थी जिसका नाम अना सागर था। आप उसकी तरफ रवाना हो गए और उसके साहिल पे आके बैठ गए। वहाँ हजारों पंडित थे जो ख्वाजा गरीब नवाज को अजीब निगाहों से देख रहे थे, लेकिन आप मुसलसल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ अमल नजर आ रहे थे। बस रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो वो गवर्नमेंट के मुलाजिम सब दौड़ते हुए आए और आके ख्वाजा गरीब नवाज के पांव पे गिर गए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के वली, हमसे गलती हो गई। हम काफी देर से ऊँटों को उठा रहे हैं, लेकिन ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जैसे बैठे ही बैठे हैं। हमारे राजा का हुक्म है कि ऊँट लेके आओ, लेकिन ऊँट है कि हमारी मानते तक नहीं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, जाओ तुम्हारे ऊँट उठ चुके हैं। जैसे ही सिपाही वहाँ पहुँचे, क्या देखें, सब के सब ऊँट उठे हुए हैं और उनका सर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ सजदे में झुका है। ये मंजर देख के सिपाही हैरान हो गए और ये बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुँची। पूरे शहर में इस बात का तस्करा चलने लगा। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान एक नजूमी था और उसकी वालिदा भी नजूमी थी, तो उन्होंने सितारों के इल्म से ये जान लिया था कि कोई ऐसा फकीर आएगा जिसकी बद्दुआ से उसकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। पृथ्वीराज चौहान को डर लगा कि शायद वो फकीर ये तो नहीं। बस दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों में वो जो झील पे पंडित बैठे हुए थे, वो सब पृथ्वीराज चौहान के पास आए और कहने लगे, ऐ हमारे राजा, नदी किनारे एक फकीर आया है। जैसे कि वो जात में हमसे कम है, वो नदी किनारे नमाज पढ़ते रहते हैं, नदी का पानी वुजू के लिए इस्तेमाल करते हैं, नदी के पानी को बेइज्जत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। उसको नदी से उठा दो, क्योंकि 2 दिन के बाद हमारा मेला है और हजारों लोग नदी किनारे आएंगे। अगर आपने उठाया नहीं तो हम इस फकीर को मारेंगे और मार के भगा देंगे। तो राजा ने कहा, तुम्हें इजाजत है, जाओ इस ढोंगी फकीर और इसके मुरीदों को मार के भगा दो। तो बस वो पंडित इंतजार में थे कि ख्वाजा के मुरीद आए, वुजू के लिए पानी उठाएं, तो हम इनको मार मार के वो हशर करें कि जिंदगी भर याद करें। बस वो बेचारे मुरीद जब नमाज के लिए वुजू का पानी उठाते हैं, तो वो पंडित लाठियां लेके इस तरह से मारते हैं, किसी का दांत टूट जाता है, किसी का सर फट जाता है, किसी का हाथ जख्मी तो किसी का पाँव। सब मुरीद रोते रोते ख्वाजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि या गरीब नवाज, यहाँ से चलते हैं, यहाँ के पंडित हमें मार रहे हैं, कहते हैं कि तुम हमारा पानी निजिस करते हो, पलीत करते हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, पानी किसी इंसान का नहीं, बल्कि पानी तो एक उस खालिक का है जिसने इंसानों के लिए नेमत बना के भेजा है। आओ मेरे साथ पंडित से बात करते हैं। वो वक्त वही था जब हजारों लोग मेले के लिए जमा हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज जब मुबारक कदम लेके झील तक पहुंचते हैं, नदी तक पहुंचते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे पे वो रोब था कि जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। मारने के लिए किसी की हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़े। बस ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, तुम क्या सोचते हो कि ये पानी तुम्हारा है? सब खामोश। एक पंडित ने कहा, हाँ हाँ ये पानी हमारा है और हम यहाँ पे स्नान करते हैं। ख्वाजा ने कहा, इस पानी का खालिक एक है जिसके नजदीक कोई जात धर्म नहीं, वो सब पे मेहरबान है। उन पंडित ने कहा कि जाओ बाबा जाओ, किसी और जगह जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने देख के कहा, ठीक है, तो बस हम अपने हिस्से का पानी लेके जा रहे हैं। ख्वाजा ने एक लोटा झील में डाला। जैसे ही लोटा ऊपर उठा, झील का पूरा पानी खुश्क हो गया। सब पंडित हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, और ख्वाजा गरीब नवाज झील को छोड़ के चलने लगे। बस ख्वाजा गरीब नवाज आगे आगे, पीछे उनके मुरीद और उसके पीछे वो हजारों लोग जो स्नान करने के लिए आए थे, वो कदमों पे गिर गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के वली, हमें पानी दे दो, हमें माफ कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, कभी किसी इंसान को कम मत समझो, क्योंकि तुम्हें क्या पता जिसको तुम कम समझ रहे हो, अल्लाह के नजदीक वो सबसे अजीज हो। बस ये कहकर ख्वाजा ने अपने लोटे का पानी जैसे ही झील में डाला तो झील फिर से बहने लगी। अल्लाह के वली का ये मौजज़ा देखकर वहाँ जो लोग थे वो सब मुसलमान बन गए। ये बात जब पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तो वो और भी डर गया और सोचने लगा कि यकीनन वो यही फकीर है जो मेरी सल्तनत को तबाह करेगा। बस ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद दिन पर दिन बढ़ते रहे। पूरे राजस्थान में एक ही अल्लाह के वली का जिक्र चल रहा था। जो परेशानी के आलम में
آپ کی خدمت میں آتا، آپ ایسی دعا کرتے کہ وہ فیضیاب ہو جاتا۔ بے اولاد اولاد لے کے جا رہے ہیں، بے روزگار روزگار لے کے جا رہے ہیں، پریشان حال اپنی پریشانیوں کا علاج لے کے جا رہے ہیں۔ بس یہ بات پرتھوی راج چوہان کو محال لگی۔ اس نے خواجہ غریب نواز کی عزت کم کرنے کے لیے بڑے بڑے پنڈتوں اور عالموں کو بلایا اور کہا کہ اس فقیر کو ذرا بتاؤ کہ اسے کچھ نہیں آتا، لیکن جو بھی آئے وہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں اس کا جو سب سے بڑا عالم تھا، جس سے وہ ہر بات کا مشورہ کیا کرتا تھا، اس کا نام سادھو رام تھا۔ پرتھوی راج نے کہا کہ سادھو رام جاؤ اور اس فقیر کو ہٹاؤ، اس کو بتاؤ کہ اسے کچھ نہیں آتا۔ وہ جاتا ہے، وہ بار بار مختلف آیات، مختلف چیزیں، مختلف باتوں سے خواجہ غریب نواز کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس خواجہ غریب نواز کا جھکا ہوا سر اٹھا اور کہا، اے سادھو رام، کب تک اپنے آپ سے جھوٹ بولو گے؟ تم بظاہر تو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہو، لیکن اندر ہی اندر تم مسلمان ہو۔ بس یہ کہنا تھا تو سادھو رام گھبرانے لگا اور قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا کہ اس بات کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہ تھا۔ میں آپ کا مرید ہوں، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں مسلمان ہوں۔ بس جب سب عالم تھک گئے تو پرتھوی راج چوہان نے جادوگروں کا سہارا لیا۔ اس دور میں راجستھان میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوا کرتا تھا جس کا نام اجے پال جوگی تھا۔ اس کو بلایا گیا جس کے 400 شاگرد تھے اور وہ خواجہ غریب نواز کی توہین کرنے کے لیے آ پہنچے۔ تو بس ایک طرف وہ جادوگر تھے اور دوسری طرف اللہ کا ولی خواجہ غریب نواز۔ ساری رات گزر گئی، وہ مختلف جادو کرتے رہے، لیکن ان تمام جادوؤں کا خواجہ غریب نواز پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ بالآخر وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے کہ یقیناً یہ عام انسان نہیں، اس پہ اللہ کا کرم ہے، اور جس پہ اللہ کا کرم ہو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ جادوگر کہنے لگے کہ اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے، اور جس دین پہ یہ ہوگا وہ دین بھی سچا ہے۔ وہ سب کے سب جادوگر مسلمان بن گئے۔ اس بات سے خواجہ غریب نواز کی شہرت راجستھان میں اور بھی بڑھ گئی۔ تو پرتھوی راج چوہان نے خواجہ غریب نواز کے مریدوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور مریدوں کو قید کر دیا اور پیغام بھجوایا کہ اگر تم یہ راجستھان چھوڑ دو گے تو میں تمہارے مرید تمہیں واپس کر دوں گا، نہیں تو میں انہیں مار دوں گا۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، صرف یہ بات ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن اب یہ سلطنت مجھے بلائے گی، یہ زمین مجھے بلائے گی، اور تم جلد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کیے جاؤ گے۔ پرتھوی راج چوہان ہنسنے لگا اور خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو لے کے چلے گئے۔ ان دنوں شہاب الدین گوری جو پرتھوی راج چوہان سے بری شکست کھا کے بیٹھا تھا، وہ بار بار اپنی شکست کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی خواب میں ایک اللہ کا ولی آیا اور کہنے لگا، اے شہاب الدین اٹھو، جاؤ پرتھوی راج چوہان سے جنگ کرو، وہ جلد تمہارے ہاتھوں قید ہوگا۔ تو بس وہ افغانستان سے چلا اور راجستھان پہ قابض ہو گیا اور پرتھوی راج چوہان کو قید کر دیا۔ جیسے ہی قید کرے تو لوگ کہنے لگے کہ ایک فقیر ہوا کرتا تھا جس نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پرتھوی راج چوہان جلد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوگا۔ تو شاہ گوری نے کہا، میں اس فقیر کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اپنے تمام فوجیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اللہ کے اس ولی کو ڈھونڈو۔ بس ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ آ کے وہ فوج پہنچی۔ 5 رجب المرجب 633 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں گئے اور مریدوں سے تاکید کی کہ کوئی بھی حجرے میں نہ آئے۔ وقت تہجد تک ذکر حق کی آواز آتی رہی اور پھر موقوف ہو گئی۔ فجر کا وقت جب قریب آیا تو خادمین آپ کے حجرے کے دروازے پہ آ کر عرض کرنے لگے، الصلاۃ الصلاۃ، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بس فجر کا وقت ختم ہونا تھا۔ مرید حجرے میں آ کر دیکھیں تو آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک سے نور کی شعائیں ابھر رہی ہیں اور پیشانی پہ نور سے اللہ کا اسم تحریر ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو آپ کے اسی حجرے میں تدفین کر دیا گیا، لیکن آپ کا فیض تا ابد تا حیات مسلسل قائم و دائم رہے گا، اور ہندوستان کا ہر بادشاہ تب تک بادشاہ نہیں بنتا جب تک آپ کے قدم نہ چومے۔